اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، جس میں ہمارا پروگرام نماز عشاء سے شروع ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر اذکار ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اس کے بعد اپنا یعنی سلام ہوتا ہے، پھر یعنی اپنے تجدید ایمان بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ مولا بھی سماعت فرما رہے کہ دعا جو ہے، حدیث میں خبر آتی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کیا ہے پھر مولا اس میں بھی وہ بتا دیا ہمیں، عبادت کرے تو دعا کر سکتے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عبادت عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ عز و انکساری پیش کرنا کسی کے سامنے، چاہے وہ اللہ کے سامنے ہو یا پھر مخلوق کے سامنے۔ اگر ہم عز و انکساری اگر مخلوق کے سامنے پیش کریں تو اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ کسی سے کچھ مانگنا رہا ہمارے کو تو ہم عز و انکساری پیش کرتے ہیں، بھائی میرے کو ضرورت ہے، آپ نہیں دے تو کیسا، میرے ہاتھ سے آپ ہی سے جو بھی ہے، نہیں بولتے مانگنے سے پہلے، آپ نہیں دے تو میرا کیسا ہوتا۔ یہ عز و انکساری ہے۔ عز و انکساری ہم مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں۔ دعا کس سے مانگ رہے کس سے؟ عبادت کا مغز ہے۔ عبادت کس کی ہو رہی؟ مانگ رہے کس سے؟ تو یہ بتا اللہ تعالیٰ آپ ہی دے سکتے، آپ کے سوا کون دے سکتے؟ پہلے عبادت کر دینا پر اس کی عز و انکساری، ذلت اور فقیری، ذلیل ہو جا رہے ہیں اس کے سامنے پر۔ آج مخلوق کے سامنے ہم ذلیل ہو جا رہے ہیں، فقیر بن جا رہے ہیں۔ فقیر نہیں، ذلت اور فقیری، ذلیل اور فقیر کیا ہے؟ ذلیل اور فقیر کیا ہے؟ فقیری اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے وہ انسان تم سب میرے فقیر ہو پر اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے فقیر ہونا مانگ رہے ہیں، کس سے؟ ہم اللہ سے، ہم مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ فکر ہمارے کو مخلوق ہی ہے، ہماری پوری توجہ مخلوق کی طرف ہی ہے۔ جس کا ذکر کرتے ہم اسی کی فکر کرتے، جس کا ذکر کثرت سے ہوتا اسی سے محبت ہوتی۔ حدیث میں خبر آتی ہے کہ انسان جس کا ذکر زیادہ کثرت سے کرتا ہے اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے اس کو۔ تو اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سے محبت ہوتی ہے، مخلوق کا ذکر کریں گے تو مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ تو عز و انکساری، ذلت و فقیری و احتیاطی کا نام عبادت ہے۔ اگر یہ ہم مخلوق کے سامنے پیش کر دیے تو اس کی عبادت ہو گئی۔ اب دیکھو ہم کو کسی سے اگر کچھ کام نکالنا رہا تو کیسے اس کی انکساری کرتے اس کی؟ نہیں، آپ ہی سے دینے والے، آپ ہی سے کوئی ہے ہی نہیں دینے والا بولتے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے اس کے نام کا وہاں پر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لا کا ادراک کس پہ ہو رہا؟ کلمہ طیبہ میں 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم کو ابتدا میں آئی تعلیم ہے، کلمہ طیبہ کے 4 لفظ ہے،
کلمہ طیبہ میں 4 لفظ ہے، لا الہ الا اللہ. اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، اگر سمجھے اس کو، تو ہم ایزو انکساری مخلوق کے سامنے نہیں کرتے. کیونکہ کلمہ طیبہ میں خود جو لا کس کی نفی کر رہا، لا کیا ہے؟ یہ جو لا ہے یہ ہے، یعنی اس کو حروف نفی کہا جاتا ہے. اس کو لا حروف نفی، یعنی اس سے کسی چیز کی، کسی شے کی نفی ہوتی، لا سے. الہ یہ اللہ تعالیٰ کا وصفی نام ہے، یہ کلمہ طیبہ میں. الہ الا یہ حروف استثناء بولتے ہیں اس کو، یعنی اس سے کسی چیز کو ثابت کر دے. اللہ 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 تو اللہ کا ذاتی نام ہے. تو یہ لا جو ہے نا، لا کا ادراک کس پہ ہو رہا؟ ہم جب ہماری عام فہم لا کا ادراک بولتے ہم سمجھ رہے ہیں کوئی معبود الہ نہیں سے مراد کوئی بت الہ نہیں. یہ ہم سمجھ رہے ہیں، یہ ہم سمجھ رہے ہیں. صرف بت تک کے نہیں ہے، لا کا ادراک صرف بت پہ نہیں ہو رہا، لا کا ادراک کل مخلوق کی الوہیت من پہ ہو رہا. مخلوق کا انکار کرنا کفر ہے، مخلوق کا انکار کرنا کفر ہے. مخلوق کا انکار نہیں کر سکتے. مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا اس کا انکار کرے تو ایمان آتا. بظاہر مخلوق بزبان حال چیخ چیخ کے بیان کری کہ میرے بغیر تیرا کیسا. مخلوق کے پاس سے نہ نبی آئے، نہ کتابیں آئی، نہ صحیفے آئے، کچھ بھی نہیں ہے مخلوق کے پاس سے. لیکن ہمارا یقین مخلوق پہ، پورا یقین کس پہ؟ مخلوق پہ. اس وجہ اللہ تعالیٰ پہلے تمام مخلوق کی نفی کر رہا، پہلے ایمان لا رہا نہیں، لاؤ نہیں بولا میرے پر، میں الہ ہوں نہیں بولو برا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کلمہ طیبہ میں لا بولا نہیں، انکار کرو برا. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہونے تک اس کے یعنی کانوں سے، آنکھوں سے، تجربے سے اس کے دل میں یقین بڑھ جاتا کہ مخلوق سے میری زندگی گزر رہی، مخلوق سے میری حاجت پوری ہو رہی. پیدا ہوئے تو نہیں، بول بول کے اچھا کام کر، اچھا پڑھ، نہیں اچھا پڑھا تو اچھے پیسے کما سکتا نہیں، اچھا کاروبار کر سکتا، اچھا جی سکتا نہیں. یعنی ہمارے اور ہم مشاہدہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر حاجت ہماری مخلوق سے پوری ہو رہی. ظاہر تو وہی ہے پوری، دیکھ لو. تو یہ مخلوق کی جو ہمارے اندر یقین بیٹھا ہے کہ ہم بچپنے سے لے کے جوان ہونے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی ہر کام ہمارا مخلوق سے پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے فرما رہا ہے کہ لا، پہلے کلمہ طیبہ میں لا بول رہا تھا. لا لا کیا ہے؟ یہ اس کا ادراک کل مخلوق کی الوہیت پن پہ ہو رہا. ہر مخلوق کی الوہیت پن. اور مخلوق کی رہنے کی جگہ کہاں سے کہاں تک ہے ہم وہ بھی دیکھیں. مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. از فوق الاشیاء تحت دوسرا 3 عالم ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر. عالم شہادت کی مخلوق میں بھی کوئی الہ نہیں ہونا، عالم برزخ کی مخلوق میں بھی کوئی الہ نہیں ہونا، عالم امر کی مخلوق میں بھی کوئی الہ نہیں ہونا. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. کل مخلوق میں الوہیت پن جو دکھ رہا اس کا یعنی انکار کرنا ہے اور اللہ کو الہ ثابت کرنا ہے. الا اللہ سے کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ ایمان نہیں لے رہا. اکثر ہماری غلط فہمی ہے کہ تم کس پر ایمان لائے بولے تو ہم اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ ایمان لائے بولتے ہیں. ہر کسی کا دیکھو اللہ پہ ایمان ہے، بھائی ہمارا اللہ پہ ایمان ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو اگر غور و فکر کریں گے، اس کے اوپر ہم سمجھیں گے، اولیاء اللہ کی صحبت میں جب کلمہ طیبہ پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو معلوم ہوتا کہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ ایمان ہی نہیں لے رہا اپنے پہ. اللہ تعالیٰ اپنے پہ ایمان لے رہے نہیں، کس پہ ایمان لے رہا؟ پر اپنی الوہیت پن پہ ایمان لے رہا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا بولا اللہ تعالیٰ. اور تمام انبیاء کرام کو، تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ یہ کلمہ طیبہ دے کے بھیجا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، کیا لے کے آئے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ بتا رہا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا نہیں، یہی وہی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا،
میرے سوا کوئی الہ نہیں، فعبدون، بس میری عبادت کرو۔ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ معلوم ہو رہا دیکھو، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی اس کی عبادت ہوتی۔ عبادت اسی کی ہوتی جس کے ہماری یقین یہ آ گیا کہ میری حاجت مخلوق سے پوری ہو رہی، تو ہم اس کی عبادت کر دی، عبادت ہو گئی، کیونکہ جس سے حاجت پوری ہوتی اسی کی عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے اندر یقین کیا ہے؟ مخلوق سے حاجت پوری ہوتی نظر آ رہی، ہر حاجت ہماری مخلوق سے پوری ہوتی نظر آ رہی، اس وجہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاطی مخلوق کے سامنے پیش کر دے رہے ہیں۔ ظاہر تو نہیں بول رہے ہم بظاہر نہیں بول رہے، مگر قلب پورا دل ادھر ہی ہمارا پورا دل میں جتنا بھی بیٹھا نا، یہ نہ تو کیسا، وہ نہ تو کیسا، نہیں تو یہ سب چیزیں ہم کو آنا، تو الہ کو سمجھیں گے تو الہ کی عبادت کریں گے تو الہ سے ہم مدد مانگیں گے، تو ہم کو ہمارے شیخ یہ سلوک میں ڈالے، ہمارے یہ راستہ ہے ہم چلنے کا، زندگی پر راستہ، دین کا راستہ ایسا ہے زندگی پر چلنا ہے، اس کو پیدا ہونے سے لے کے مرے تک کے ہم کو دین کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ کوئی اس کی منزل جو ہے نا، اللہ کو جیسا اللہ چاہا نہیں، کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اس کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے، وہ مقصد جو ہے نا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورا کرے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ کہ کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الی ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے استفسار فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کرا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کرا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کرا۔ اس پہ آج اختلافات ہے، یہ حدیث پہ جس کو اختلافات کرنا ہے کرنے دو، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کرا، اول خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اول خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول خلق اللہ نوری وخلق کلہ من نوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کرا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ادھر ہم کو جانا نہیں ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے۔ اور جس کا ایمان نبی پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے جس کا، وہی کامیاب ہے، کیونکہ سب سے پہلے صحابہ اکرام اللہ پہ ایمان نہیں لائے، صحابہ اکرام سب سے پہلے اللہ پہ ایمان نہیں لائے، سب سے پہلے کس پہ ایمان لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اس کے بعد جب آپ پہ ایمان لائے کہ بے شک آپ برحق رسول ہے، نہیں آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کے ایمانی، آپ کی زندگی کو دیکھ کے، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھ کے سب سے پہلے صحابہ اکرام نبی پر ایمان لائے، بعد میں پھر اللہ پر ایمان لائے، بعد میں اللہ پہ ایمان لائے۔ تو ہمارا بھی ایمان ویسے رہنا، پہلے نبی پہ ایمان ہے ہمارا، بعد میں اللہ پہ۔ اور کوئی لا الہ الا اللہ کو اگر کسی سے اگر حساب لیا جائے، آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر لا الہ الا اللہ کے اوپر اگر حساب لیا تو کوئی بخشے نہ جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا حساب لیا تو اللہ تعالیٰ جس کا ایمان رسول اللہ پہ ہے وہی بخشے جائے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سمجھے کہاں، لا الہ الا اللہ سمجھے تو جنت میں جائیں گے، سمجھے کہاں سمجھے، نہیں سمجھے۔ لا الہ الا اللہ کو پورا سمجھنے والی ایک ہی ذات ہے، ذات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ذات ہے۔ اگر ہم ایمان رسول پر لا لیے
تو رسول کے ایمان پہ ہمارا ایمان ہے، رسول کے ایمان پہ جنا ہمارا ایمان. کون بولے اللہ الہ ہے بول کے؟ اللہ راست آگے بولا ہمارے کو، نبی فرمایا نا، نبی کے ذریعے آگے بولا اللہ تعالیٰ. ہمارا ایمان کس پہ؟ ہم کس کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں؟ ہم کس کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں؟ نبی کی گواہی. آج کوئی بول نہیں سکتا راست اللہ کے ایمان یعنی کلمہ طیبہ پیش کرا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو تک کلمہ طیبہ آیا. کیوں؟ کیونکہ رب کو جاننا ہے تو رحمت ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو مخلوق ٹکری نہیں تھی وہاں پر. یہ بات جو ہے نا، یعنی اعتبارات الہ جب یعنی مکمل ہوتا ہمارا جب یہ پوری چیزیں سمجھ میں آتے ہیں ہمارے کو. جب تک، کیونکہ نبی کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ پورا مکمل سمجھنا پڑتا. جب تک کلمہ طیبہ نہیں سمجھیں گے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکتے. اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان جو نبی کا ایمان ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہم جو نبی کا ایمان ہے وہ ہمارا ایمان ہے. کیونکہ اللہ کی ربوبیت دیکھنا ہے تو نبی کی رحمت ضروری ہے، نبی کی رحمت ضروری ہے. ایک حدیث ہے، ایک حدیث سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج اللہ اولیاء اللہ ہم کو جو ہمارے قلب میں جو نبی کی محبت ڈالے، نہیں کیا مقام ہے ہمارا، ہم کو کیا مقام پہ لا کے بٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں ایک گنہگار بندہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے نام عمل تولے جائیں گے تو اس کے نام عمل میں پورے گناہ رہیں گے، نیکی رہیں گی اس میں، نیکی ایک بھی نہیں رہیں گی اس میں. اب اس کو دوزخ کا پروانہ دے دیں گے، اس کو دوزخ کا پروانہ دے دیں گے. دیکھو ایمان اس کا کہاں تھا، دیکھو اس کا ایمان اللہ پہ نہ تھا. اگر اللہ پہ ایمان رہتا تو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں پورے نیکیاں رہتے تھے، گناہ رہتے نہیں تھے. اگر اللہ پہ ایمان رہتا تو اس کا ایمان رسول پہ تھا. اگر رسول کے اوپر ایمان آ گیا تو خود بخود اللہ پہ ایمان آتا. کیوں؟ ہمارا ایمان رسول پہ ہے، رسول کا ایمان اللہ پہ. اس وجہ سے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے، ہمارے کو سمجھنا لا الہ الا اللہ ہوا، لیکن محمد رسول اللہ کے تمام آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. جب تک کہ محمد رسول اللہ صحیح نہیں سمجھیں گے، محمد رسول اللہ جب تک نہیں سمجھیں گے، وہ محمد رسول اللہ کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے ہمارے کو. ابھی محمد رسول اللہ سمجھنا ہے ہمارے کو، محمد رسول اللہ سمجھنا ہے. اولیاء اللہ باتوں میں محمد رسول اللہ کا بھی بتا دیتے، وہ ہمیں لے لینا پڑتا. جس کو طلب رہتی وہ طلب اسپیشلی وہ علم دیتے اولیاء اللہ محمد رسول اللہ کا. باتوں میں ایسی بات بتا گیا کوئی نہیں بتا نہیں، آنکھوں سے دل میں آ گیا کوئی، آنکھوں سے دل میں، یہ آنکھوں سے دل میں آنے کی چیز ہے محمد رسول اللہ. آپ کا مرتبہ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، نبی کا مرتبہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. نبی کی اگر کوئی تعریف کرے تو وہ اللہ کرا، اور اللہ کی کوئی تعریف کرے تو نبی کرے. نہ انسان نہ نبی کی تعریف کر سکتا نہ اللہ کی تعریف. ہمارے سے لوگ گنہگار بندے نہ اللہ کی تعریف کر سکتے نہ نبی کی تعریف کر سکتے. وما یعنی کیا ہے وہ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اللہ جو بلند کرا اب اس سے بلند کوئی کر سکتا؟ نبی کے ذکر کو اپن کرنے جا رہے ہیں، کہاں سے کر سکتے ہیں؟ صرف نبی کے ذکر کو بلند کرنے کے یعنی بلند کرنے والا میں ہمارا نام شامل ہوگا تو بس ہے. خالی آپ کی بڑائی بیان کرنے میں ہمارا نام شامل ہوگا تو بس ہم کر تو نہیں سکتے. تو بات کیا آ رہی تھی، ہاں حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں گنہگار بندہ پیش ہوگا. اس کے نام عمل جب تولے جائیں گے تو اس کے پورے گناہ اتنے رہیں گے کہ ایک بھی نیکی نہیں رہیں گی. تو اس کا گناہوں کا پلہ جھک جائے گا، نیکیوں کا پلہ اڑ جائے گا. اس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل یعنی اس کا عمل نامہ دے دیا جائے گا، سیدھا اس کو دوزخ میں لے کے جاتے رہیں گے. نہیں، اس کو دوزخ میں لے کے جاتے رہیں گے. کیوں لے کے جا رہے ہیں اس کو دوزخ میں؟ نیکی کرش نہیں ہونے. نیکی کرتا تو نیکیوں یعنی لا الہ الا اللہ کو سمجھتا تو یعنی نیکیوں کا پلہ اس کا جھک جاتا تھا، گناہوں کا پلہ اڑ جاتا تھا. لیکن ایک بھی نیکی نہیں ہے اسے، ایک بھی نیکی نہیں ہے. اب اس کو دوزخ میں لے کے جاتے رہیں گے تو پلٹ کے دیکھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ.
دیکھو نبی پہ ایمان، دیکھو اس کا ایمان خالی نبی کی ایک ارشادات، اگر ہم ایک نبی کا ایک بات بھی اگر لے لیں گے نا ہم انشاءاللہ بخشے جائیں گے. ایک بات صرف نبی کی جو وزن رکھتی ایمان کس میں، دیکھو وہ بندے کا ایمان نہیں. جب اس کو نہیں اس کے جہنم میں اس کو کھینچ کے لے کے جاتے رہیں گے تو نہیں پلٹ کے اللہ کو دیکھتے رہیں گا. ایسا دیکھیں گا اولیاء اللہ مثال دے کے فرماتے ہیں ہمارے حضرت اللہ کہ 12 آئی ہمارے پاس یہ بات سامان تجدید ایمان ہمارا، کیونکہ ایمان میں کیا رہتا دھول بیٹھتے رہتی. تجدید ایمان جو بولتے نا، تجدید ایمان صاف صفائی کو بولتے. رمضان آ رہا، رمضان قریب ہے. اب دیکھو اکثر لوگ رمضان کے قریب گھروں کی صاف صفائی کرتے ہیں. رمضان آ رہا، رمضان کی تیاری، رمضان کی تیاری میں گھر صاف صفائی کرتے، گاڑیاں دھلا لیتے، صاف کر لیتے، پورا ہر چیز یعنی پورا گھر کا پورا واٹر ٹینک سے سمپ ہے سب دھلا کے کر کے کیا رمضان کی استقبال کیا تھے. یہ تمام چیزیں صاف صفائی چلتی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے نہیں. یہاں مسلمان ہر مسلمان کے اندر خوشی رہتی رمضان آ رہے. رمضان کے بعد میں پھر کوئی اپنی زندگی میں آ جاتے. رمضان میں اپن پورے مسلمان دکھتے، پورے مدینہ بھرے ہوئے تھے. حال ہی کا واقعہ رہا، شب معراج میں فجر کی نماز دیکھا ہمیں، مسجد کے باہر تک صفے آ گئے پوری فجر کی نماز میں تھے نا. فجر کی نماز میں پوری مسجد فل ہو گئی، باہر تک فل تھے لوگ. دوسرے پھر 1.5 سب 2 سب پھر وہی دیکھ لو. تو نماز کا صرف شب معراج میں فرض ہے ہمارے پر. نماز ہر دن فرض ہے نا بھائی، نماز ہر دن فرض ہے. اس کا کیا بولتے ہیں وہ چسکا لگانے والا نماز نہیں چھوڑتا. جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہے وہ لوگ حقیقی نماز پڑھتے. جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھتے، لیکن کون سی نماز پڑھتے؟ شب معراج میں بات ہے دیکھو، میں نماز پڑھا بول کے پڑھتے. میں نماز پڑھا تو قبول کر لے اللہ میاں، قبول کر لے اللہ میاں بولنا پڑتا نہیں. اگر اپن نماز پڑھے تو، اگر اللہ سے اپن نماز پڑھے تو قبول کرو بول کے بولنے کی ضرورت پڑتی. تو پڑھایا مولا جیسے ہی پڑھا گا تو پڑھا لیا، میں پڑھا کیا نماز. اللہ میاں کو اہل طریق اللہ کا لاڈلا رہتا. اہل طریق اولیاء اللہ اللہ کے لاڈلے بندے رہتے. وہ خود نماز نہیں پڑھتے، مولا سے نماز پڑھتے. تو اس کو بعد میں رکھیں گے، بات کو اپنا تسلسل چل رہا تھا. پھر اپنی بات ایسی چلے آتی. یہ ہمارے حضرت سبلا بولتے کہ دادا پیر بھی کوئی بات کریں گے بولے شریعت کی بات چلتے رہتی، طریقت میں آتے. اپن طریقت کے لوگ آئے بولے اپنے شروع سے اپنی گھٹی میں طریقت ڈالے ہوئے. اس وجہ اپنے پاس نماز کے فضائل روزوں کے فضائل زیادہ نہیں بولتے. کیوں؟ وہ تو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا. وہ تو دیتا ہی دیتا، مگر اگر فضائل بیان کرے تو لوگ فضائل کو دیکھ کے نماز پڑھتے. تو نماز کا ہے اخلاص ختم ہوگا. نماز کے جو فضائل ہے اپنی جگہ حق ہے برابر ہے، لیکن فضائل کو دیکھ کے نماز پڑھے گی تو اخلاص ختم ہوتا. اولیاء اللہ فضائل بتاتے ہی نہیں ہے اپنی جگہ برابر. فضائل بیان کر دے، مختصر سی تعریف کرتے فضائل کی، لیکن حقائق بتاتے. ہم کو حقائق کی طرف جانا ہے، مقصد نماز کو پورا کرنا ہے ہمارے میں. فضائل اللہ اپنی جگہ، تو بائی 1 گیٹ 1 فری ہے. جو آئی نا ہمارے پاس وہ گیٹ 1 فری ہے فضائل. حقائق کیا ہے؟ حقائق کے ساتھ نماز پڑھنا ہے ہمارا. تو وہ بندہ جب وہ بندے کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتے رہیں گے فرشتے، تو پلٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گا. ایسا دیکھیں گا جیسا کہ ایک چھوٹے بچے کو مار کے، ایک تھپڑ مار کے، کچھ بھی غلط کام کرا تو ایک مار کے چلو لے کے جاؤ اس کو، تو انہیں جاتے رہتا تو پھر پلٹ کے دیکھتے رہتا. کیسا دیکھتا انہیں؟ ہم سب دیکھے، ہم بھی دیکھے بچپنے میں پلٹ کے. اگر کوئی ہمارے دھپا مار دیتا، کوئی ہمارے کھینچ کے لے جاتے رہتے تو پلٹ کے اس کو دیکھتے رہتے. کیوں؟ اپن کچھ کرتے رہ سکتے، بڑا آدمی ہے اپن بچے، کچھ بھی خالی گھور کے دیکھے تو بس ہے اس کا بدلا لیا ایسا ہوتا. یعنی وہ گھور کے دیکھنے میں کیا رہتا، میں دیکھ لیتا ہوں تمہارے اٹھے رہو، ابھی تم ہے نا، ابھی ہمارے والد صاحب، ہمارے بابا ہے، ہمارے اماں ہے یہاں پہ، میں کچھ بھی نہیں بولوں، تمہارا بعد میں دیکھ لیتا ہوں. گھور کے دیکھنے کا انداز وہ رہتا اس کا. وہ دیکھنے میں یعنی ہم خود سمجھ جاتے ہیں، ہم بندے ہو کے انہیں دیکھ رہا تو کیا دیکھ رہا میاں، مارتا کیا میرے کو بول کے ایسا بولتے تھے وہ نہیں. چھوٹے بچے کو کیا دیکھ رہا میاں، غصے سے دیکھ رہا ہے اتنا بول کے باتیں کرتے اس کو. تو ہم سمجھ سکتے اس کی آنکھوں کی نظر کو دیکھ کے ہم سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتا کہیں گھور کے دیکھ رہا ہے بندہ میرے کو نہیں. اس کو کھینچ کے لگے آتے رہیں گے تو انہیں بھی ویسے دیکھیں گا. وہ بچہ جیسا دیکھتا نا غصے سے، وہ بندہ بھی ایسے دیکھیں گا تو کیا انہیں نوز باللہ من ذالک اللہ سے بدلا لیتا. اللہ کو بولوں گا انہیں نہیں، اللہ دیکھ لے تو مجھے بولے انہیں ایسا بولوں گا. کہاں سے ہو سکتا؟ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے نہیں، وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا انہیں بھی. تو اللہ بولیں گا کیا دیکھ رہا پوچھتا اللہ میں غلط کرا کیا، میں کچھ غلط کرا کیا؟ بول غلط کرا کر بول برابر میں تیرے کو میں تمہیں پکڑ سکتا. تو ایک بھی گناہ نہیں کرا، ایک بھی نیکی نہیں کرا، تو تیری پوری زندگی گناہ میں گزار جا. تو شراب پیا، زنا کرا، چوری کرا، پورے گناہ ہے تیرے اندر.
نہیں میں کیا غلط کر رہا ہوں تیرے کو دوزخ دے کے؟ نہیں تو نیک کام کرتا تو میں برابر تیرے کو جنت میں ڈالتا تھا. نہیں تو بندہ رک کے بولیں گا اے اللہ تیرا فیصلہ منظور ہے میرے کو, تو برحق ہے, تو جو کرا صحیح کرا. نہیں تو جو میں پوری زندگی گناہ میں گزارا, شراب پیا, زنا کرا, گناہ کرا, جو بھی گناہ کرا, پوری زندگی میری شروع سے آخر تک گناہ میں نکل گئی پوری. نہیں لیکن ایک بات پہ میرا ایمان تھا, وہ ایمان لے کے میں تیری بارگاہ میں آیا, وہ ایمان کا اللہ کو نہیں معلوم اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں وہاں پر. وہ بندہ اللہ تعالیٰ پوچھتا اس کو کہ میں کیا غلط کرا؟ بندہ بولیں گا وہ تو نہیں تو برحق ہے, میں دوزخی ہوں برابر, تو جو بھی کرا صحیح کرا, حق بات ہے, میرے کو سے کوئی شکایت نہیں ہے, تیرے سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں قبول کرتا ہوں تیرے سے یعنی اس کے فیصلے کو, یہ فیصلے کو تیرے میں قبول کرتا ہوں, میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن میرا ایک ایمان تھا, میرے آقا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے غضب پہ اس کی رحمت غالب آئے گی. یہ ایمان تھا اس کا, عمل کچھ بھی نہیں ہے, گنہگار ہے اٹھا انہیں, عمل کچھ بھی نہیں ہے. کس کے اوپر ایمان ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے اس کا, وہاں پہ اللہ کا ایمان پیش نہیں کر رہا, انہیں رسول کا ایمان پیش کر رہا. لوگ اللہ ہمارے لیے کافی ہے بولتے, نہیں اللہ ہمارے لیے کافی بولتے, وہاں معلوم ہوتا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ ڈھیل دے رہا, اللہ ڈھیل دے رہا. اللہ اگر ہمارے لیے کافی رہتا, اللہ انشاءاللہ بے شک کافی ہے, نہیں پھر محمد رسول اللہ کیوں بولتا تھا اللہ تعالیٰ؟ لا الہ الا اللہ بولتا تھا نا, قیامت تک آنے والی امت کو, پورے انسانوں کو صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا تھا. پھر محمد رسول اللہ کیوں بولا؟ نہیں کیوں بولا محمد؟ نہیں سمجھا. تو یہ جب سمجھ میں آتی نہیں, ذات صفات افعال احسان کی جب تعلیم سمجھ میں آئے گی نا, جب مقام محمد سمجھ میں آتا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو بندہ جو سو بولیں گا اے اللہ میرے کو تیرے سے کچھ شکایت نہیں ہے. تو مگر تیرے حبیب نے فرمایا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے غضب پہ اس کی رحمت غالب آئے گی. تو تیرے غضب میں تو میں آ گیا, دیکھ لیا تیرا غضب, نہیں تیرا غضب دیکھ لیا میں تیرا, اب انتظار میں ہوں تیری رحمت کب غالب آئے گی. نہیں تیری رحمت کب غالب آئے گی؟ جیسا انہیں بولا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آ گئی. نہیں نہیں تو سچ فرمایا, تو ڈال دو اس کو جنت میں. کیوں؟ اس کا ایمان کس پہ تھا؟ رسول فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا اس کا. اللہ کے غضب میں جب میں آؤں گا تو اس کی رحمت غالب آ جائے گی, تو میں جنت میں چل جاؤں گا. اس کا کیا تھا وہاں پہ؟ ایمان تھا اس کا, صرف ایمان کی طرف سے بخشا جائے. تو یہ نبی پہ ایمان لینے کا یعنی مرتبہ ہے کہ گنہگار کو جب یعنی دوزخ کا پروانہ دے دینا اس کے ہاتھ میں, تو پھر اس کو جنت میں ڈال دینا. کیوں؟ نبی کا ایمان ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ہو. تو ایک بات رک رہی تھی بیچ میں, کہاں تک گئے تھے اپن کہ ہاں تو ہم کو چاہیے کہ دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے. تو دعا ہم اگر کرنا ہے تو پہلے عبادت کرنا پڑتا ہم کو. عز و انکساری, ذلت اور فقیری, وہ احتیاطی کا نام عبادت ہے. یہ ہم جس کے سامنے پیش کریں گے ہم اس کی عبادت کر دیں گے. تو ہم کو چاہیے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے مرے تک کے ہم کو عبادت میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. سلوک کی بات آ رہی تھی ہمارے پاس کہ ہم کو یہ سلوک طے کرنا ہے, زندگی بھر ہم کو یہ راستہ طے کرنا ہے, منزل تک ہم کو پہنچنا ہے. وہ منزل تک کون پہنچے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں تک. نہیں اب ہم جہاں بھی پہنچیں گے نبی کے ساتھ ساتھ پہنچیں گے وہاں پر, نہیں نبی کے رحمت کے ساتھ ساتھ پہنچیں گے. تو انشاءاللہ ربوبیت دیکھتے رہیں گے ہمارے. نہیں ہم کو ربوبیت, ہم یہاں سے اگر ربوبیت کو دیکھ رہی, ہم اور قریب جائیں گے تو اور اتنی دور دیکھیں گے ربوبیت, مگر ہمارے جینے میں مزہ آتا ہو. اللہ ایسی ہماری پرورش کر رہا, اللہ ایسی ہماری پرورش کر رہا, وہ فکر ہمارے کو ہے نا ہمارے اندر. تو یہ ہم جب تک کہ پیدا ہوئے سے لے کے مرے تک کہ نماز فرض ہے ہمارے پر. اگر ہم فجر پڑھ لیے, ظہر سے پہلے ہماری موت آ گئی تو ظہر کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ظہر کے بارے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا, موت آ گئی, ظہر نہیں پڑھے تو پوچھا جائے گا ہمارے سے ظہر کیوں نہیں پڑھے. اثر کا نہیں پوچھا جائے گا. تو مرنے سے پہلے تک بھی اگر جو نماز ہم پہ فرض ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نماز میں کیا پڑھ رہے, نماز میں کیا پڑھیں؟ اب کیا ہے بھائی, سکرات کا عالم ہے, اب بس روح قبض ہونے والی ہے, پھر بھی نماز فرض ہے ہمارے اوپر. کیا پڑھے نماز میں وہ ٹائم پہ بھی؟ اب کچھ جان ہی نہیں, جس ہمیں خالی دم نکلنا باقی ہے وینٹیلیٹر پہ, پھر بھی نماز فرض ہے. اگر ہم ہوش آواز ہے پھر بھی ہمارے اوپر نماز فرض ہے. نماز کا وہ مرتبہ ہے. اگر ہمارے کو وینٹیلیٹر ہے, ہم ہوش میں ہیں, ہم کو احساس ہے ابھی میں زندہ ہوں,
نہیں میں زندہ ہوں احساس ہے، جب بھی ہم نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے، وہاں تک بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو آج دیکھو ہم کہاں پہنچ، صحت اللہ تعالیٰ صحت دیا، صحت دیا، سہولت دیا، دولت دیا، پیٹ پر 3 ٹائم کھانا کھلانا، بس ایسے میری دولت کا ہونا۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آ کے اپنی پریشانی سناتے رہے، ایک اللہ والے کیا ہے ایمان والا بنا کے بھیجاتے۔ ایک شخص آتا، مرید آتا اپنے پیر کے پاس آ کے، حضرت میں بہت پریشان ہوں، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، چاہے وہ فقیری لگی ہوئی ہے، میرے کو افلاس لگا ہوا ہے، پیسے کو محتاج ہو رہا ہوں میں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہو گیا، میں ننگا ہو گیا، فلاں گا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو وہ ان کے پیر اولیاء اللہ فرماتے، ایسا ایک کام کرتے، ایک آنکھ دے دے میرے کو، 2 لاکھ روپے دیتا ہوں، بولتے تیری آنکھ دے 2 لاکھ روپے دے دیتا ہوں۔ ارے کیسا دی آنکھ؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے تیرا ایک ہاتھ دے دے، 5 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ نہیں دیتا ہوں، ہاتھ کیسا دوں؟ ہاتھ دے دے پھر کیسا؟ ٹھیک ہے گردہ دے دے تیرا، 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ ارے نہیں دے دیتا۔ ارے پھر 10 لاکھ وہ 20 لاکھ پورا سر سے لے کے پیسہ، تو کروڑ پتی آدمی ہے، تو کہاں کا فقیر ہوا تو؟ نہیں تو فقیر بنا اپنے آپ کو، فقیر بنا انہیں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو نعمت دیا، نعمت دیا، صحت دیا، صحت دیا، نماز کو چھوڑ دیتے۔ نماز کب فرض ہے؟ اگر ہم خدا نہ خواستہ وینٹیلیٹر پہ بھی آ گئے تو نماز فرض ہے، اگر ہم ہوش آواز میں تو۔ جب نکلنے والا تھوڑی دیر میں معلوم ہو گیا جان ہے، نماز پڑھنے پڑھنے، اب سوچ لو نماز کی، نماز جب چھوڑے تو کیا کام کر رہے ہیں؟ نماز ہم چھوڑے تو کیا، کتنا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو نماز کا ترک کرنا ہے۔ شرک کے بعد اگر گناہ کوئی اگر چھوڑ رہی، اگر شرک اگر ہم نہیں کر رہے، ایمان والے ہیں، شرک اگر شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو کیا ہے؟ وہ نماز کا قضا کرنا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ چھوڑے تو کفر کے قریب ہو جاتے۔ ایک مسلک میں کیا ہے؟ کفر کے قریب ہو جاتے، ایک مسلک میں تو کافر ہی ہو جاتے۔ حنفی میں تو کفر کے قریب ہو جاتے، شافعی میں کافر ہی ہو جاتے۔ نماز کا ترک کرنا، میں کیا بولا؟ قضا کرنا گناہ ہے، بولو میں ترک کرنے کی بات تو کر بھی نہیں سکتے۔ نماز ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بول بھی نہیں سکتے۔ نماز کا قضا ہونا بہت بڑا گناہ ہے، نماز کا قضا ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وینٹیلیٹر بھی تو نماز فرض ہے۔ تو وہ جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سکرات کی عالم رہندو یا بالکل جہاں کہیں کا عالم رہندو، جب کیا پڑھے نماز میں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، جب بھی بولے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ چلا۔ اب کیا راستہ چلنا؟ ختم ہوئی نا زندگی اس کی، پھر جب کون سا راستہ چلنا ہے؟ کون سا راستہ چلنا ہے؟ تو یہ سلوک زندگی پر مرے تک چلنا ہی چلنا ہے ہمارا، دین کے راستے میں چلنا ہی چلنا ہے، یعنی پیدا ہوئے سے لے کے مرے تک ہمیشہ ہم یہ راستے میں، یہ راہ میں قدم بڑھاتے رہنا، ہم آگے بڑھتے رہنا، چھوڑنا نہیں ہے کام۔ نماز اپنی جگہ ہے لیکن سلوک طے کرتے رہنا ہے۔ ذکر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ سے بھی 3 طریقے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی 3 طریقے، مگر 3 طریقوں میں بھی کلمہ طیبہ ہی چاہیے۔ کلمہ طیبہ کو چھوڑیں گے تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو 3 طریقوں سے، لا الہ الا اللہ میں بھی 3 طریقوں سے اللہ تک پہنچنا ہے۔ نہیں جیسا ہم اب یہاں سے اجمیر جانا ہے، ٹرین کا ٹکٹ نہیں مل رہا، تتکال میں ڈالتے ہیں، راستہ وہی رہتا، ایک لینا رہتا ریزرویشن کرانا پڑتا، ایک تتکال میں جانا پڑتا۔ منزل ایک ہی ہے، جانا اجمیری ہے ہمارے کو، ایک ریزرویشن کرے تو انہیں جو ڈیٹ پہ دیا جب تک انتظار تو بھی کرنا، اور پیسے بھی کم ہوتے اس میں۔ تتکال میں تو کیا تھا؟ جلدی پہنچتے۔ ایسے کئی مثال دے سکتے ہیں، تو کلمہ طیبہ کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ تتکال میں جلدی پہنچتے نا بھائی، تتکال میں جلدی مطلب جلدی ریزرویشن ملتا ہمارے کو، اپنے ٹائم کے حساب سے ہم جا سکتے ہیں تتکال میں۔ پلین سے گئے تو اور جلدی پہنچتے ہیں، خرچہ زیادہ ہوتا، منزل تو ایک ہی ہے نا، اجمیری ہے۔ اگر ہم کار میں جائیں گے تو 4 دن لگیں گے، ٹرین میں جائیں گے تو 1.5 دن لگیں گا، پلین میں جائیں گے تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنا تو اجمیر شریف ہی ہے ہمارے کو۔ ارے اجمیر جو جاتے ہیں یہ استدار سے جانا جانے والے، کوئی کلمہ طیبہ وہ پڑھتا نا، جو سمجھتا ہے پیر کی صحبت میں، وہ اجمیر گیا بھی تو یہ استدار سے جاتا ہوں۔ جب انہیں کار سے جا رہا تو یہ استدار تھا، یہ سلوک موری بول کے نکلتا ہوں۔ کار میں جانا اجمیر کو سلوک موری ہے، یہ ذکر اسکار سے طے ہوتا راستہ۔ ٹرین میں جانا ہے تو
سلوک نہیں تحری ہے، یہ ٹرین سے جانا اجمیر، سلوک تحری ہے یہ. پلین سے جانے والا کیا ہے؟ سلوک برقی ہے. اللہ تعالیٰ نئے انداز سے دے رہے تو سمجھنے میں کیا ہمارا کو نہیں. کوئی بھی جگہ لے لو، کوئی بھی جگہ لے لو. تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے 3 راستے. کوئی کلمت یعنی کلمت طیبہ کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے. ایک ہے ذکر لا الہ الا اللہ، یعنی ذکر اذکار سے اللہ کی طرف ہم پہنچ سکتے، یہ بھی راستہ ہے. ذکر لسانی، ذکر لسانی یہ کون سا ہے؟ یہ اللہ تک پہنچنے کا یعنی راستہ. اس کو بولتے ہیں سلوک موری. چونٹی کی رفتار سے پہنچتا ہوں. چونٹی کو یہاں چھوڑے تو اجمیر کو کب تک پہنچتی ہے؟ یہ چونٹی کا راستہ ہے. ذکر جتنا ذکر کریں گے کیفیت مست رہتی، اللہ تک پہنچاتے. ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ پہنچاتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس وجہ ہم کو ذکر جہریاں لگائے، ذکر لسانی بھی لگائے ہمارے کو. کوئی ذکر لسانی ذکر سے یعنی ذکر اذکار کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو ہر ایک کو ایک کیفیت میں نہیں رکھتا. کسی کو ذکر اذکار سے پہنچاتا، کسی کو علم و عرفان سے پہنچاتا، کسی کو عشق محبت سے پہنچاتا. اب جس کو ذکر اذکار پہ تام آ گیا، اب ذکر اذکار پہ اگر رک گیا تو ذکر اذکار کا راستے طے کر دیتا. ذکر اذکار یعنی ذکر اذکار کے ذریعے اللہ تک پہنچتے رہتا ہوں. بہت سلو سروس ہے یہ، بالکل بالکل. اس کو اس وجہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ سلوک موری، چونٹی کا راستہ ہے. چونٹی آہستہ 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 اللہ تک پہنچ جاتی، قرب خدا بندی میں پہنچ جاتی ہے. اللہ کے قریب ہو جاتا انہیں، اللہ کے قریب ہوتا. اور ایک راستہ ہے سلوک تحری. سلوک تحری یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ یعنی پرندے کی رفتار سے جاتا ہے. پرندے کو یہاں سے چھوڑا اجمیر کب تک پہنچتا انہیں؟ چمڑی کے رفتار سے پہنچتا، انہیں اپنی رفتار سے پہنچتا، جلدی پہنچتا نہیں. یہ ہے سلوک تحری، یعنی اللہ کا علم و عرفان حاصل کرتا ہوں. سلوک تحری کیا ہے؟ یہ علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. سلوک موری میں بندے کو یہ احساس نہیں رہتا کہ انہیں کون سے مقام پہ، بس راستہ طے کرتے رہتا. کون سے مقام پہ نہیں محسوس ہوتا اس کو، کون سے مقام پہ اس کو محسوس نہیں ہوتا. گوگل میپ جس کو نہیں معلوم ہے انہیں راستہ طے کرتے رہتا اس کو نہیں معلوم ہوتا. کیا بتا تو ذہن میں ہی رہتا میرے کو جانا ہے. وہ سب گوگل میپ نہیں دے اپنے سے کن دماغ والے. کہاں دیکھتے ہیں بھائی اپنے ٹائم کتنا 4 گھنٹے میں پہنچے نا، کہیں بھی نا تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے نا اپن. خالی راستہ دیکھتے ہیں راستہ دیکھتے. لیکن جو گوگل میپ کا جس کو تجربہ ہے، جو دیکھتا، انہیں کیا کرتا، انہیں اب اپن کون سے مقام پہ محسوس کرتا، انہیں اس کو علم ہے. اس کو انہیں ذکر کرا میں پہنچنا ہے. اس کا ذکر بھی ہے، علم بھی ہے. انہیں گوگل میپ پہ دیکھ رہا میں کون سے مقام پہ ہوں، یہاں ہوں دیکھ لیتے چلے جاتا. اس کو بتائیں علم و عرفان سے طے کرنے کا سفر بولتے. اس میں مقام پہ معلوم ہوتا ہمارے کو ہم کون سے مقام پہ، صالحین کے مقام پہ ہے، شہداء کے مقام پہ ہے، صدیق کے مقام پہ ہے، انبیاء کے مقام پہ معلوم ہوتا ہمارے اس میں ہوتا، احساس ہوتا ہے اس میں. صالحین کے مقام پہ ہے کیونکہ صالحین کا مرتبہ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرتا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرتا، ذکر کثیر کرتے رہتا ہوں. یہ اگر عمل ہمارے سے ہو رہا تو ہم سمجھنا کہ صالحین کے مرتبے پہ ہم کو اولیاء اللہ بتائیے. صالحین کا عمل کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرتا ہے، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور ذکر کثیر کرتا ہے. اگر یہ عمل ہمارے سے ہو رہا تو ہم سمجھنا ہے ہم صالحین کے مرتبے پہ. اگر ہم اسے اور اگر شہداء کے مرتبے پہ آنا ہے تو اوامر و نواہی کی پابندی کرنا ہے، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور ذکر دوامن کرنا ہے. ہمیشہ ذکر والے اگر ہم بن گئے، ہمارے اگر ہمیشہ ذکر ہو رہا تو یہ کیا ہے؟ شہداء کے مرتبے پہ. ہمیشہ ذکر سے مراد اللہ کے بعد یعنی اللہ کے حضور میں رہنا. ہمیشہ شہید ہمیشہ یعنی کیا بولا چاہیے؟ اللہ کے سامنے حاضر رہنا. شہید کے معنی کیا ہے؟ حاضر رہنے کے. کوئی لمحہ سا یعنی غافل نہیں رہنا. تو وہ کون تھا ہے؟ نہیں، شہید کا مقام ہے. اس کے بعد اگر ترقی یہ عمل ہمارے سے ہو جا رہا، اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے رہا، تو ہم کو مقام معلوم ہو رہا کہ ہم شہید کے مقام پہ. کیونکہ مقام معلوم ہوتا آگے بڑھیں گے نا اپن. اب میں شہداء کے مقام پہ آ گیا، ہمیں صدیق کے مقام پہ جانا ہے اگر ہمارے دل میں تو کیا کرنا اس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا. یعنی کیا کرنا ہے انہیں؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا اور کیا کرنا؟ ذکر دوامن کرتے رہتے ہوئے علم حاصل کرنا لا الہ الا اللہ کا. تحصیل علم کرنا، تحصیل علم یعنی علم حاصل کرنا کلمت طیبہ کا. تو انہیں صدیق کے مقام پہ علم حاصل لگا تو کیا کرتا؟ تصدیق کرتا نا.
علم نہیں ہے تو تصدیق کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہا, وہ علم آیا تو تصدیق کر سکتے. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا. تصدیق کا راستہ والا کب تصدیق ہوتا؟ تصدیق کے لیے کیا ضروری ہے؟ تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے. تحقیق کے لیے علم ضروری ہے. علم کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. صدیق کے مقام پہ آنے کا تو اللہ تعالیٰ کیسا ملا کہ ہمارے شیخ کیسا بنا کے رکھے. تو تصدیق, جو تصدیق کرا صدیق ہے. صدیق کیسا ہوتا ہے؟ تصدیق سے صدیق ہوتا انہیں. کون سی تصدیق کرنا؟ اقرار باللسانی, لا الہ الا اللہ کو اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرا تو صدیق کے مقام پہ رہتا. اب تصدیق کر لیا, یقین آ گیا اللہ ہی میرا حاجت رہا, اللہ کے ساتھ کوئی میرا حاجت رہا, علم آ گیا اس کے پاس نہیں, تصدیق کر لیا تو انہیں صدیق کے مقام پہ نہیں. علم حاصل کر لیا صدیق کے مقام پہ. اب نبی کے مقام پہ نبی تو نہیں بن سکتے, نبی آخر الزماں آ گئے, اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبی کا اگر دعویٰ کرا تو نہیں کافر ہے. پر وہ مقام حاصل کر سکتے, وہ مقام کی عبادت کر سکتے, وہ مقام کی عبادت کر سکتے. وہ کون سا ہے؟ وہ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرنا, ذکر دوامن کرنا, اس کے بعد ترسیل علم کرنا, علم کو بانٹنا. جو علم اپن پائے اپنے شہر سے وہ علم کو بانٹنا, یہ نبی کا مقام ہے. نبی نہیں بن سکتے مگر نبی کا وہ عمل کر سکتے. نبی کا کام ہے نا یہ, لا الہ الا اللہ کا علم دینا نبی کا کام ہے یہ. وہ شیخ, ہمارے شیخ, اب ہم دیکھ لینا ہمارے شیخ کا مقام کون سا ہے, ہمارے شیخ کون سے مقام پہ فائز ہے. آپ تحصیل علم بھی کریں, اب ترسیل علم بھی کریں. پورا مکمل کلمہ طیبہ کی اگر تعلیم ہونا ہے تو ہمارے شیخ کے پاس ہے الحمدللہ. لینا ہمارا کمال, لینا ہمارا کام ہے, لینا ہمارا کام ہے. تو یہ ہے سلوک ہے, کیا ہے یہ سلوک ہے تیری, یعنی علم و عرفان سے طے ہوتا. اور ایک سلوک ہے, کون سا سلوک ہے؟ وہ سلوک برخی, وہ عشق و محبت سے ہوتا. عشق و محبت, جس سے ہم کو عشق ہوتی ہے, جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے, ہم دائیں بائیں کچھ بھی نہیں دیکھتے. عشق براق کی رفتار سے سیر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. برخی ہے نا, یہ کیسا پہنچا ہے براق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا گیا, سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک, یعنی ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنیٰ, یعنی عرش تک جا کے اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا تو میرا بستر گرم تھا, زنجیر ہل رہی تھی. براق کی رفتار, عشق و محبت کی رفتار وہ ہے. جس کو عشق محبت ہو جاتی اللہ اور اس کے رسول سے, وہ سیکنڈوں میں عرش پہ جاتا ہے, عرش پہ آتا ہے. عشق محبت کا راستہ ہے, وہ عشق اور محبت کا راستہ ہے. عشق محبت اگر سیکھنا ہے تو ہمارے شیخ پروانے کی مثال دیتے ہیں, شمع اور پروانے کی مثال دیتے ہیں. شاعر جو ہے نا, پروانے کا نام اپنی شاعری میں لیتا, سنہرے الفاظ میں لکھتا پروانے کی تعریف, محبت یعنی عشق کرے تو پروانے کے میں یعنی شمع سے انہیں اتنی محبت کرتا انہیں کہ حالانکہ پروانہ جو رہتا کوئی کام کو ہی نہیں, اپنے کچھ کام آتا پروانہ, کچھ کام میں نہیں آتا, اپنے آتا کچھ بھی کام میں نہیں آتا پروانہ, لیکن اس کی تعریف کرتا ہے شاعر. شاعر اپنے شعر میں سنہرے الفاظ میں پروانے کی تعریف لکھتا, اس کی محبت کے یعنی قصیدے لکھتا, محبت کے پروانے کے محبت کے قصیدے لکھتا. انہیں محبت کرے تو ویسی کرو, بلکہ کام کا کچھ بھی نہیں ہے پروانا. گدھوں کی میٹنگ ہوتی ہے, حضرت قبلہ فرماتے ہیں گدھوں کی میٹنگ ہوتی. ہم اتنے بڑے جو سو یعنی اتنا محنت کرتے ہیں ہم لوگ, اتنا محنت, اتنا کام کرتے, اتنا وزن اٹھا کے اس کا ہمارے یعنی انسان کا کام کرتے, انہیں ہمارے کو جو سو یعنی شاعری میں استعمال نہیں کرتا, گالی میں استعمال کرتا ہمارا. نہیں, کوئی بھی غلط کام کرے تو گدھا ہے کیا بولتے ہیں, ہمارے کو بولتے گالی کی جگہ ہمارا استعمال گدھا ہے کیا میں بولتے ہیں, گدھا ہے کیا میں بولتے ہیں. پھر ہم محنت کر رہے اتنی, پروانے جو کیسی محنت کرتے, تو کیسا کچھ کام کا ہی نہیں ہو لگا, کچھ کام کیا پروانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہمارے کو, لیکن شاعری مشغول استعمال کرتے ہیں. ہمارے کو گدھے بول کے گالی میں گدھا ہے کیا میں کیسا بولتے ہیں ہمارے کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں, میٹنگ کر کے پروانوں سے ملتے, جا کے پروانوں سے ملتے,
یہ عشق محبت ہے. یہ جو اولیاء اللہ فرماتے ہیں اسے ہماری زندگی میں تبدیلی آنا. ہم کو سن کے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کو بھی اچھا دکھتا ہے, الحمد بولنے والے کو بھی اچھا دکھتا, سننے والے کو بھی اچھا دکھتا, لیکن اسے کیا سبق حاصل ہونا ہے ہمارے کو دیکھنا ہے ہمارے سے. تو گدھے کیا کرتے, میٹنگ کرتے, جا کے پروانوں سے ملتے, بھائی ہمارے کو بھی پروانے بننا ہے, ہمارا تھک گئی کام کرتے کرتے, عزت ہی نہیں ہماری کچھ بھی, ہم لوگ گالی میں استعمال کرتے, ہماری عزت ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے. بناتے پروانے بولتے نہیں بن سکتے, تم نہ پروانے تو بولتے کہ گدھے پروانے بولتے گدھوں کو تم پروانے نہیں بن سکتے. بھائی ارے کیسا نہیں بن سکتے, اتنا بڑے بڑے کام کرتے, یہاں سے لے کے سامان وہاں پہنچاتے, وہ کرتے یہ کرتے, تم نہیں بن سکتے. نہیں کیسا بننا ہوتا طریقہ برابر بنتے. وہ تو پروانا بتا ٹھیک ہے کام کرو. وہ پہاڑ دکھ رہا ہے, پہاڑ بتاتا, وہ پہاڑ کے پیچھے ایک دیا جل رہا, وہ دیا جل رہا یا نہیں جل رہا دیکھ کے آؤ بول کے بھیجا دے گدھے. اتنے کام ہے بولتے گدھے, اتنے کام ہے. ابھی جاتے تھے پورے گدھے بھاگتے ادھر, گدھے بھاگ کے جا کے وہ جا کے دیکھتے کہ وہاں پہ دیا جلتے رہتا, خوش ہوتے ارے دیا جل رہا, جا کے بولیں گے پروانوں کو بول کے واپس آ کے بھاگ لیتے, خوشی خوشی آگے بولتے وہاں پہ دیکھو ہم آ گئے, ہم جو سو دیا جل رہا ہم دیکھ کے آ گئے وہاں پہ, ہم کو بھی اب چلو تمہارے پروانوں میں شامل کرو گے. تو یہی ہے, اس واسطے بول رہے تھے کہ تم پروانے نہیں بن سکتے. اگر وہاں جاتے تو واپس نہیں آتے تھے, ہم اگر وہاں جاتے تو واپس نہیں آتے تھے. اس کے اطراف گول گھوم کے وہیں مر جاتے تھے, وہیں ختم آتے تھے. تم نہ واپس آئے, گدھے کے گدھے رہ گئے, تم نہ ہوں گے بتا, پھر وہیں اس کو گدھے کے گدھے رہ گئے بول کے واپس بھی جاتا. تو پروانہ جو ہے نا عشق ویسا رہتا, جہاں مولا کی بات ہو رہی وہاں پر ہی فنا ہو جانا. اور پروانے روشنی جیسے لائٹ کو دیکھ کے انہیں یہ نہیں دیکھتا پروانہ کہ مسجد کی لائٹ ہے, مندر کی لائٹ ہے, یا پھر بیت الخلا کی لائٹ ہے, یا پھر کوئی دوسری لائٹ ہے, یہ نہیں دیکھتا انہیں. روشنی دیکھتا, میں ارد گرد پھر کے وہی فنا ہو جاتا ہوں. روشنی دکھتا خالی, روشنی کہاں لگی یہ نہیں دیکھتا ہوں, روشنی کہاں لگی یہ نہیں دیکھتا ہوں, لیکن وہیں پر انہیں فنا ہو جاتا. تو ویسا ہم کو بھی جیسا یعنی اب مولا کی تجلی کہانی ہے. بولو اللہ کہاں پر ظاہر نہیں ہے, ہر جگہ مولا ظاہر ہے, نہیں ہر جگہ مولا ظاہر ہے, لیکن مولا کو رکھتے ہوئے ساتھ میں ہم کیا کریں, دنیا کی طرف متوجہ رہ رہے, گدھے کے گدھے ہی رہ رہے ہیں. وہاں پہ میں نہیں مولا کے یعنی نور میں فنا نہیں ہو رہے ہم, نہیں یہ دنیا کی گمراہی میں فنا ہو رہا ہے, دنیا کی گمراہی میں فنا وہ دکھ رہی ہے ہمارے کو, ہم اس کے ارد گرد پھر رہے, اس میں حقیقی فنائیت ہے, نہیں اس میں باقی رہنے والی فنائیت ہے. اس میں اگر فنا ہوں گا تو ہمیشہ باقی رہیں گا, دنیا میں فنا ہوں گا تو ختم ہو جائیں گے. یہ وہ فنا ہے, فنا فی اللہ جو رہتا ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. جس کو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے نا, جس کو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے انہیں لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا, ہمیشہ زندہ رہتا. اب یہ ہمارے پیر نے بولا ہے, ہم ہمارے پیر قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا ہے تو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. جو اللہ کی راہ میں جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. نہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں جو آگے بڑھتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ. ہاں ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, وہ اللہ اپنی طرف سے ان کو رزق بھی دیتا ہے. ان کو مردہ مت کہو بولا اللہ تعالیٰ. تو مردہ مت کہو کون سی, اللہ کی راہ میں. کون سی راہ ہے وہ, اللہ کو جاننے کی راہ ہے, اللہ کو پہچاننے کی راہ ہے. وہ یہ راہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ کی راہ ہے. تو ہمارا سلوک وہ سلوک ہے ہمارا. اور یہ ہمارا سلوک جو ہے نا سلوک مطلق ہے. یہ سلوک کی بھی دو قسمیں, ایک سلوک مطلق ہے, سلوک مقید ہے. سلوک مقید جو ہے نا وہ ذکر اذکار سے طے ہوتا ہے. سلوک مطلق یہ علم و عرفان سے طے ہوتا ہے. وہ سلوک ہمارا سلوک ہے انشاءاللہ سمجھ چلا یہ. اور ہمارے جو سلوک میں یہ سلسلے میں تینوں سلوک ہیں ہمارے, یعنی ہمارے پاس ذکر بھی ہوتا ہے, ہمارے پاس علم بھی ملتا ہے, ہمارے پاس عشق اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے. عشق اور محبت کا بھی یہاں پہ یعنی تذکرہ ہوتا ہے یہاں پر. یہ تمام کے تمام چیزوں میں ہم یہاں پر مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے جو لا جو ہے نا وہ کل مخلوق میں, یعنی لا سے کس کا, لا کا ادراک کس پر ہو رہا, تمام مخلوق کی الوہیت پن پر ہو رہا. یہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے. جب یہ علم آ جائیں گا ہمارے کو, جب ہم کو یقین ہو جائیں گا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے, اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے, تو کس سے محبت ہوتی ہے ہمارے کو. آج دنیا میں ہمارے کو اگر کسی سے ہمارا کچھ کام نہیں کرا تو اسے محبت کرتے ہیں. دیکھو ایک انسانی فطرت ہے ہماری, اگر کسی سے اگر دنیا کا کام نکل رہا ہے تو اس کو
اسے محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کی حاجت پوری ہونے والی ہے اس سے پوری. آج دیکھو اگر دو دوست یا دو بھائی اگر نکلے, ایک دنیا کی دولت کمانے نکلا, ایک دین کی دولت کمانے نکلا, تو یہ دنیا کی دولت جو کماتا ہے نا, آج لوگ دنیا کی دولت جس کے پاس رہتی ہے, دنیا کی شہرت جس کے پاس رہتی ہے نا, اس کے ساتھ رہتے ہیں لوگ. کیوں؟ اس کو بھی دنیا کمانا ہے, اس کو بھی دنیا کمانا ہے. لیکن دین کا کام کرنے والا ہمیشہ اکیلا رہتا, دین کا کام کرنے والا ہمیشہ اکیلا رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دیا بات دیکھیں گے, ویسی دین کا کام کرنے میں اکیلا کون ہے. کیونکہ اور دین کے کام میں اکیلا جو کام کرتا ہے تو اس کو یقین رہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو ہی انہیں کام کر سکتا. اگر وہ یقین نہیں رہا تو پریشان ہو کے انہیں رسا پھٹک جاتا. دین کا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے ایمان والے بننا پڑتا ہمارے کو, اگر دین کا کام کرنا ہے تو. اگر دین کا کام میں اگر ایمان نہیں ہے, دین کا کام کرنے جائیں گے تو راستہ مکمل نہیں ہوتا, بیچ راستے سے شیطان پھٹکا کے لے کے چلا جاتا ہمارا. دین کے راستے میں ایمان مقدم نہیں, ایمان رہنا ضروری ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے بس. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی رہو یا نہ رہو, نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دنیا بولی اگر کہ انہیں غلط ہے, اگر اللہ اس کے رسول بولے انہیں صحیح ہے تو کافی ہے ہمارے لیے, نہیں. اللہ اور اس کے رسول بولے گئے, اگر ہمارا جو زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چل رہی, ہم کو یقین ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول بتائے سو راستے پہ ہوں. دنیا بولیں گی, دنیا اپنے طرف سے نہیں بولی, دنیا انسان دوسرے انسان کا دشمن نہیں رہتا. انسان کی طرف جو شیطان لگا ہوا ہے نا, وہ شیطان اس کا دشمن رہتا. ایمان والے کا انسان دشمن نہیں رہتا. ہمارے قلب میں بات ہو جاتی ہے, یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم دین کا کام کریں تو انسان ہمارا دشمن نہیں رہتا. اس میں انسان کوئی بھی دین کا کام کرنے والے کا دشمن نہیں رہتا. کون رہتا دشمن؟ اس کے ساتھ جو شیطان رہتا نا, وہ شیطان اس کا دشمن رہتا. وہ شیطان کیا کرتا؟ وہ انسان کے ذریعے اس کا کام خراب کرتا. انسان دوسرے انسان سے دیکھو تکلیف نہیں ہوتی, یعنی اس کو یعنی جلن حسد نہیں ہوتی, یہ شیطان نفس ہے. یہ شیطان نفس ہے. کسی کا بھی اگر برا ہو رہا تو ایک انسان کے ناطے ہم کو تکلیف ہوتی, کوئی بھی انسان نہیں, کسی کو مار لگ گیا, کسی کو نقصان ہو گیا تو تھوڑے بہت تو تکلیف ہوتی ہے ہمارے. لیکن جان بوجھ کر جو تکلیف دیتا وہ انسان نہیں دیتا, وہ اس کے اندر کا شیطان دیتا. شیطان ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا. تو وہاں پر ہم کو شیطان کو پہچاننا ہے. ہمارا شیطان کو پہچانے تو اس کے شر سے ہم بھی محفوظ رہتے, شیطان کے شر سے ہم بھی محفوظ ہوتے. ہمارے سے جو کام لیتا انہیں جس پہ دوسرے پہ شر پیدا ہوتا, وہ شر سے بھی محفوظ رہتے. شیطان کو پہچانے تو, شیطان کو نہیں پہچانے تو ہمارے کو بھی تباہ کر دیتا, ہمارے ساتھ والے کو بھی تباہ کر دیتا. یعنی انسان بشر ہے, شر سے بھرا ہوا ہے. نہیں, اس کو جو چیز یعنی انسان کو یعنی جو چیز اس سے نسبت دیتی اس کو فنا کر کے رکھ دیتا ہوں, فنا کر دیتا انسان. انسان جو چیز بھی نسبت دیتی نا اس کو فنا کر دیتا ہوں. انسان بقا نہیں کرتا ہوں. ہر چیز میں انسان ہر اس کو فناحیت میں لا دیتا. کھانا کھا کے انہیں ہضم کر دیتا, نہیں غلاظت بنایا تھا. کھانا اگر نسبت لیا تو غلاظت بنایا تھا. کپڑے کو کپڑا اگر اس سے نسبت لیا تو کیا کرتا؟ کپڑے کو پرانا کر کے پھاڑ کے پھینک ڈالتا ہے انسان. نہیں, جو چیز بھی ہے دیکھو ہر چیز میں انسان جس کو یعنی شادی کرتا بیوی کو بڈھی کر دیتا. نہیں, ہر چیز جو اس سے نسبت لیتا اس کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیتا ہوں. انسان کی کوئی فطرت ہے. ویسے اگر انہیں شیطان کو اگر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا تو اس کا بھی خرابہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا بھی خراب ہے. تو شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دینا تھا. اپن شیطان سے مقابلہ کرتے رہنا. وہ کب کر دے؟ شیطان دکھتا نہیں ہمارے کو, کیسا مقابلہ کریں گے؟ شیطان دکھا تو اس سے مقابلہ کریں گے, انہیں نہیں دکھتا انہیں تو اس کو کیسا کرنا؟ اس کو پہچاننا پڑتا. کس کے ذریعے آتا انہیں؟ اپنے ایک دوسرے کے ذریعے جاتا انہیں. کہیں بھی نہیں, اپنے سے آپ کے ذریعے میرے پاس آتا, میرے ذریعے آپ کے پاس آتا. پہچاننا ہے, پہچان کے اس کو مقابلہ کرنا ہے. نہیں, خیر سے آتا انہیں, خیر کے راستے سے آتا, صراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پہ بیٹھایا انہیں شراب خانے میں نہیں رہتا انہیں. اس کو ضرورت ہی کیا رہنے, شراب خانے میں اس کو ضرورت کیا رہنے کی نہیں, یہاں رہتا انہیں, یہاں پر خانخواہوں میں رہتا شیطان. شیطان کا کام یہاں ہے, خانخواہوں میں رہتا انہیں. خانخواہ میں پھٹکاتا, ڈالتا کچھ بھی ذریعے سے ڈالتا. کیا ہے وہاں پہ, کیا رہے نماز تو بھی پڑھو ثواب ملتا, وہاں بیٹھے کیا ملتا. شیطان نہیں ہے. شیطان یہاں سے روکتا, اولیاء اللہ کے قریب, اولیاء اللہ کی محفلوں سے روکتا شیطان کبھی بھی. ڈالتا دل میں, اتنی دیر بیٹھے تو کیا ملا تمہارے کو, کچھ ملا. اتنی دیر کتنے, 1 گھنٹہ بیٹھے, 1 گھنٹے میں کتنے رکعت نماز پڑھ سکتے تھے, اتنا ثواب ملتا تھا نہیں ملتا. جبکہ انہیں خود اتنے سجدے کرا, زمین پہ کوئی حصہ نہیں باقی کتاب پہ اس کے سجدے کا نشان نہیں, پھر بھی رجیم ہوا نا انہیں. اپنے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. شیطان پھر یہی ڈالتا, نماز آپ پڑھ لے تو اچھا رہتا, دھنا ہوتا,
تو اس کو جواب دینا تو پوری اتنی زندگی نماز پڑھا زمین پہ پورا زمین پہ کوئی ایسا مقام ایسا چھپا کوئی چیز یعنی کہیں ایک تھوڑا سا حصہ بھی باقی تھا تو اس کے سجدے کا نشان نہیں ہے. پھر کیوں رجیم مارے تو میرے کو نماز پڑھا رہا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھاگتا ہوں پہچاننا بغیر پہچانے کے لا حول پڑھے تو گود میں بٹھا کے پڑھاتا ہوں, اپنے گود میں بٹھا کے پڑھاتا پڑھ بیٹا اچھا پڑھا اور پڑھ بولتا ہوں. ایسا ہے شیطان پہچاننا اس کو, نہیں پہچان کے اگر لا حول پڑھیں گے تو نہیں بھاگتا ہوں. پہچاننا اس کو ضروری ہے. شیطان کو پہچانے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں. ایک ہی راستہ اس کو پہچاننا. اللہ کا علم حاصل کرنا ہے تو ساتھ پہ شیطان کا بھی علم حاصل کرنا ہے ہمارے کو. شیطان کو پہچانیں گے تو اس کے وار سے بچتے نہیں. اللہ کو جانیں گے تو اس کی ربوبیت سے ہم اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ کی ربوبیت سے تو اللہ کو بھی جاننا ہے, شیطان کو بھی جاننا ہے. تو جانیں گے تو کیا کریں گے, جیسا مانگنا ہے ویسا مانگیں گے. عبادت کا یعنی دعا عبادت کا مقصد ہے. تو پہلے تو عبادت کیسی کرنا معلوم ہونا, عبادت کرنے کے بعد میں خود بخود بھی دعا بھی اسی سے مانگیں انشاءاللہ انسان جائے. تو لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے بھی ان کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں دل کی رضا شامل عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.